أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کا آج ہم آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. سورہ نساء مدنی سورہ مبارکہ ہے. نساء کا مطلب خواتین. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر یتیموں اور خواتین سے متعلق ابتدائی آیات میں احکام کا ذکر فرمایا، کیونکہ عرب کے اس معاشرے میں یہ دو اصناف ہیں، دو طبقات ہیں، یہ بہت زیادہ ظلم کا شکار تھے. یتیم ان کا مال رشتہ دار کھا جاتے. چچا اگر پیچھے موجود ہوتا، باپ فوت ہو جاتا تو چچا مال ہڑپ کر جاتا، اور خواتین ان کے بالکل حقوق سمجھے ہی نہیں جاتے تھے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے ارشادات میں ان کے حقوق کا ذکر فرمایا، اور ان آیات مقدسہ میں ان کے لیے ذکر کیا گیا کہ جس طرح مرد مال کا مالک ہو سکتا ہے، خواتین بھی اسی طرح مال کی مالک ہو سکتی ہیں. اسی طرح جس طرح ہم دیگر اصناف کے حقوق کا ذکر کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کا بھی اسی طرح پاس رکھنا چاہیے. اللہ کریم نے ان کے حقوق کا اسی طرح بیان فرمایا. آغاز میں سورہ نساء کے آغاز میں اللہ کریم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ تمام بنی نوع انسان ایک ہی جان سے پیدا کرتا ہے. تو طبقاتی تقسیم کی بھی یہاں پر نفی کی گئی. جو ہم نے مختلف ذات پات کے بت کھڑے کیے ہوئے ہیں، فلاں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے تو وہ افضل و اعلیٰ ہوا، فلاں فلاں ذات سے تعلق رکھتا ہے تو وہ نیچے درجے کا ہے. فرمایا تم سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. تو یہ وحدانیت اور یکسانیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس سورہ مبارکہ میں سورہ نساء کے اندر وراثت کے احکام کو تفصیل سے بیان کیا گیا، تاکہ یہ سمجھ آئے کہ جس طرح مرد وراثت کے حقدار ہیں، اسی طرح خواتین کی بھی وراثت خواتین کو بھی ملتی ہے، وہ بھی حقدار ہیں. پھر ہماری خان کی زندگی کے امور، مرد اور عورت، میاں اور بیوی کے متعلقہ احکام کو بیان فرمایا گیا. پھر آگے چل کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن حالات کا سامنا تھا، خاص طور پر منافقین کا، ان کے طرز عمل کو بیان کر کے ان کو بھی سمجھایا گیا. قتل کے حوالے سے یہاں پر مسائل کا ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہے، اس کی دیت کیا ہوگی، اور ان کے دیگر معاملات کیا ہیں. تو سورہ نساء یہ ہمارے فقہی حوالے سے بہت زیادہ معاملات کو بیان کرتی ہے، اور ہمیں اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا اور سمجھنا بھی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم. اے لوگو تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو. پچھلی جو سورت تھی سورہ نساء، اس کی آخری جو آیہ مبارکہ تھی اس میں بھی یہی فرمایا گیا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی اللہ کے تقوی کے بیان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ انسان کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے اپنے جملہ امور میں. اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کسی جگہ بھی چلا جائے، علم کی کس معراج پر بھی پہنچ جائے، جو کچھ بھی حاصل کر لے، اسے تقوی کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی تقوی کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. ڈرو اس رب سے الذی خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق فرمایا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے. حضرت آدم علیہ السلام ہمارے بابا ہیں، ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں.
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور پتلا بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ اللہ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر اس سے حضرت اماں حوا کی تخلیق ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، جس طرح کے احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اماں حوا اور حضرت بابا آدم سے تمام انسانوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ جب تم ایک ہی جان سے پیدا کرتے ہو، تمہاری بنیاد ایک ہے، تو پھر تم کس طرح اپنے آپ کو رنگ و نسل کی بنیاد پر، قوم اور ذات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے افضل سمجھ سکتے ہو؟ تمہارا تعلق فلاں قبیلے سے ہے تو تم افضل ہو، اس میں تو کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے۔ جو انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے وہ اس کے لیے وجہ فضیلت کیسے ہو سکتی ہے؟ وجہ فضیلت وہ ہے جو انسان اپنے کوشش اور محنت سے حاصل کرے۔ آپ نے علم حاصل کیا اپنی کوشش اور محنت سے، آپ کی یہ فضیلت ہے۔ آپ نے رزق حلال کمایا اپنی کوشش اور محنت سے، اور آپ اس بنیاد پر اللہ کے جو انسان ہیں جو کمزور ہیں ان کی معاونت کرتے ہیں، یہ آپ کی کوشش ہے، آپ اس پر لائق تحسین ہیں، لائق تعریف ہیں۔ لیکن جو ہماری کوشش نہیں ہے، ہماری محنت نہیں ہے، جو ہم نے کیا نہیں ہوا، تو اس پر پھر ہم اپنے آپ کو افضل یا دوسروں سے اعلیٰ کیسے سمجھتے ہیں؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے ان کی زوجہ کو اللہ نے بنایا، ان کے جوڑے کو بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا، پھر ان دونوں سے اللہ نے پھیلا دیا رجالاً کثیراً، بہت سارے مرد، ونساء، اور بہت ساری عورتیں۔ یعنی حضرت آدم آغاز ہیں، پھر حضرت اماں حوا کو اللہ نے پیدا فرمایا، پھر حضرت آدم اور حضرت اماں حوا سے بہت سارے انسان پیدا ہو گئے۔ واتقوا اللہ الذی، پس تم تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ، اس اللہ سے، الذی تساءلون بہ، جس سے تم سوال کرتے ہو، جس سے تم مانگتے ہو، جس اللہ کی بارگاہ میں تم اپنی مشکلات، اپنے پریشانیوں کا ذکر کرتے ہو، تو پھر اس اللہ کا تقوی بھی اختیار کرو۔ مصیبت میں پھنس جاتے ہو تو اسی مالک کو یاد کرتے ہو، اسی کی بارگاہ میں اپنی گزارشات اور اپنی نیازمندیاں پیش کرتے ہو، تو پھر اس مالک کو بھول کیوں جاتے ہو؟ پھر اس کو یاد رکھو۔ والارحام، اور رشتوں کو نبھانے کا خیال رکھو، یعنی قطع رحمی کرنے سے احتیاط کرو۔ رحم، ذی رحم محرم ان رشتوں کو کہتے ہیں جن کا انسان کے خون کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور انسان کا اگر وہ عورت ہو تو مرد کا ان کے ساتھ رشتہ جائز نہیں ہے، مرد ہے تو عورت کا ان کے ساتھ رشتہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو ذی رحم رشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنے تقوی کو ذکر کرنے کے بعد ان رشتوں کو نبھانے کا اور رشتوں کی پاسداری کا ذکر فرمایا۔ آج کے اس پرفتن دور میں وہ رشتے بھی دم توڑ رہے ہیں۔ آج دنیا کے ہمارے وہ مقاصد ہمارے پیش نظر ہیں، اور ہم انہی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تمام زندگی کو ترتیب دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ان رشتوں کو جوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بہت سارے ایسے احوال کو بیان فرمایا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کی تلقین فرماتے ہیں، ان کے رتبوں کو بیان فرمایا، اور ان کو اللہ کی رضا کے نصیب ہونے کا ذکر کیا، اور جو رشتوں کو توڑتے ہیں اللہ کی ناراضگی کا ذکر فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ نے اس رحم کو پیدا کیا، یعنی اس رشتوں کو اللہ نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا اسے میں جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا اسے میں توڑوں گا۔ تو اس لیے ان رشتوں کو، جو ہمارے خونی رشتے ہیں، ان کو ہمیں نبھانا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ادب اور احترام کا تعلق جو بھی ہمارے والدین کی طرف سے رشتہ دار ہیں، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، گویا ان رشتوں کی پاسداری اللہ کا حکم ہے، اور اگر ہم ان رشتوں کو نبھائیں گے تو اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، اور یہ باعث اجر اور ثواب ہوگا۔ ایک دنیا کے تقاضے بھی ہیں لیکن اللہ کا حکم بھی ہے، اس لیے اللہ نے اپنے تقوی کا جہاں بیان فرمایا وہاں اس کے ساتھ ساتھ ان رشتوں کی پاسداری کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مشاہدہ فرما رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ تم
اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کے حوالے سے تمہارا طرز عمل کیا ہے، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان کے حوالے سے تمہارا طرز عمل کیا ہے۔ عرب کے اندر بہت سارے لوگوں کا ایک غلط طرز عمل یہ تھا کہ باپ انتقال کر جاتا تو پیچھے جو اس کے رشتہ دار ہوتے، چچا ہوتا یا دیگر رشتہ دار ہوتے، وہ یا تو یتیم کو اس کے باپ کا جو حق اس کے ذمہ آنا تھا وہ اس کو دیتے ہی نہیں، اس کی وراثت اس کے سپرد نہیں کرتے، مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کو کھا جاتے، اور یا پھر بعض لوگوں نے ایسا کیا کہ باپ فوت ہو گیا تو جو اس کا مال تھا اس کو اس نیت سے اپنے مال کے ساتھ ملا لیا کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، وہ پیسے ضائع کر دیں گے، مال کو ضائع کر دیں گے، تو ہم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے کاروبار کر رہے ہیں تاکہ بچوں کا مال ضائع نہ ہو۔ تو اس کاروبار کی نیت سے یا ظاہر کر کے وہ مال اپنے مال کے ساتھ شامل کیا اور پھر بعد میں کہہ دیا جی نقصان ہو گیا، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ میں اس بات سے منع فرمایا اور فرمایا کہ تم اپنے پاکیزہ مال کو دوسرے مال کے ساتھ ملا کر کیوں ناپاک کر رہے ہو؟ وہ مال تمہارے لیے جائز نہیں ہے، وہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تم اپنے مال کو کیوں ناپاک کرتے ہو اس مال کو ساتھ ملا کر۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ یتیم اس نابالغ بچی یا بچے کو کہتے ہیں جس کا والد انتقال کر چکا ہو۔ آگے آیہ مبارکہ میں آئے گا کہ حکم دیا گیا ہے کہ مال کی حفاظت کرو، جب وہ بچے بالغ ہو جائیں اور صحیح طور پر سمجھ بوجھ والے ہو جائیں پھر ان کا مال صحیح طریقے سے ان کے سپرد کر دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور خبیث کو طیب کے ساتھ تبدیل مت کرو، ناپاک کو پاک کے ساتھ تبدیل مت کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ ہی ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھاؤ، یعنی جو ان کے مال ہیں ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، جس طرح میں نے عرض کیا کہ کاروبار کے نیت سے یا کسی بھی نیت کے ساتھ، فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے، ایسا مت کرو۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حقوق العباد میں سے کسی بھی شخص کے حق کو اس طرح کھا لینا یا ضائع کر دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں۔ تو یہاں پہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنے اور اس کو صحیح طور پر اس بچے کے جب وہ عقل و شعور والا ہو اس کے سپرد کر دیں کی ہمیں تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ ہم سارے کے سارے بنی نوع انسان جتنے ہیں سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ایسے ہی خام خواہ ایک دوسرے سے افضل سمجھنا چھوڑ دینا چاہیے، ایسے ہی ذات پات کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا گرداننا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ایک جان سے پیدا کیا گیا ہو۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس عمل ہے کہ ہم عمل کی بنیاد پر اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو میں اللہ کا قریبی ہو گیا، میرا فلاں فیملی سے تعلق ہے تو میں بڑے رتبے والا ہو گیا، نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں تقوی دیکھا جاتا ہے، اور سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا انما جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے یہ قومیں، یہ قبائل صرف تعارف کے لیے بنائے، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے بس، وگرنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو ہم اپنی کوشش کر کے تقوی کے ساتھ اللہ کے قرب کی کوشش کریں، نہ کہ فقط ظاہری طور پر دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہوئے۔ اور پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اور رشتوں کو سنبھالنے، انہیں نبھانے اور ان کا خیال رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ مال جو کس کا ہے وہ کسی کا ہے، ہمارا نہیں ہے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے کیا چیز میری ہے، کیا چیز میری نہیں ہے۔ آج اگر یہاں خیال نہیں رکھیں گے تو قیامت کے دن یہ ہمارے اوپر بوجھ ہوگا اور وہاں ہمیں نیکیوں کی صورت میں ادا کرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہی خیال رکھیں کہ یہ میرا حق نہیں ہے، یہ فلاں کا حق ہے، تو جس کا حق ہے اس کے حوالے کیا جائے، اس کے سپرد کر دیا جائے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔